امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک مطلوب داعش دہشت گرد کی گرفتاری پر حکومت پاکستان کی تعریف اور شکریہ ادا کیے جانے کے باوجود تحریک انصاف والے ٹرمپ سے وابستہ امیدیں توڑنے کو تیار نہیں ہیں اور ان کا خیال ہے کہ آج نہیں تو کل ان کی بات ضرور سنی جائے گی۔ معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار اجمل جامی نے اپنی ایک تحریر میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 26 اگست 2021 کو کابل کے حامد کرزئی ایئرپورٹ پر خودکش حملے میں 13 امریکی فوجیوں سمیت 150 سے زائد انسانی جانیں لینے والا داعش خراساں کا مطلوب ترین دہشت گرد شریف اللہ جعفر بالآخر پاکستانی حکام نے گرفتار کر لیا۔ اسے امریکی CIA کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے پاکستانی سیکورٹی اداروں نے پاک افغان سرحد کے قریب سے گرفتار کیا، جو کہ امریکی عوام کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ اسی لیے امریکی صدر نے اس گرفتاری کا اعلان کانگریس سے اپنے پہلے خطاب کے دوران کیا اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اجمل جامی بتاتے ہیں کہ یہی نہیں بلکہ پھر اسی روز امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل نے بھی پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون کیا اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستانی کردار کی تعریف کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد فاکس نیوز کے پروگرام میں امریکی سیکرٹری دفاع بھی پاکستان کے مشکور دکھائی دیے۔ بس پھر کیا تھا؟ اس کے بعد ہماری سرکار امریکی تعریف پر شاداں اور تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لیتی نظر آنے لگی۔ ٹی وی شوز میں حکومتی ترجمان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو تانے دیتے ہوئے برملا کہنے لگے کہ آپ تو امریکہ میں عمران خان کی رہائی کی لابنگ کر رہے تھے، ٹویٹس کروا رہے تھے، لیکن شکریہ ٹرمپ نے ہمارا ادا کر دیا۔ اجمل جامی کہتے ہیں کہ فی الحال تو واقعی اس اہم ترین گرفتاری کے بعد شریف اللہ جعفر کی امریکہ حوالگی پر ملنے والی داد کے نتیجے میں حکومت پاکستان نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سرکار کو اس تعریف سے پذیرائی کا انجیکشن لگ گیا ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ شکریہ کافی ہے اور کیا اس سے PTI کے یوتھ یہ چپ سادھ لیں گے؟ یہ سمجھنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ٹرمپ سرکار ان دنوں کسے آپریٹ کر رہی ہے اور ان کے اہداف کیا ہیں، کیسے اور کیوں کر انہوں نے ایک نیا ورلڈ آرڈر ترتیب دینا شروع کر دیا ہے۔ کبھی یوکرینی صدر زیلینسکی کی سبکی، کبھی کینیڈین وزیر اعظم ٹروڈو کو دھمکیاں، کہیں یورپ کے ساتھ کھینچتانی کے نام پر تانے، تو کہیں گرین لینڈ اور میکسیکو کے لیے ٹینشن کا سامان، اور تو اور ٹرمپ سرکار بلگرام ایئر بیس اور طالبان سے امریکی اسلحے کی واپسی کی بھی متمنی دکھائی دیتی ہے۔ اجمل جامی کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ بظاہر جذباتی مگر در حقیقت ٹھنڈی کر کے کھانے والے بزنس مین سیاستدان ہیں۔ کابل ایئرپورٹ کے حملے پر جب انہیں بریفنگ دی گئی تو موصوف 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے مدعے پر اٹک گئے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ٹرمپ شروع دن سے اس حملے اور اس کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے کے لیے بےتاب تھا، چنانچہ انہوں نے خفیہ اداروں کو اس حملے کے ماسٹر مائنڈز تک پہنچنے کا ٹاسک دیا اور پھر ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کروا کر دم لیا۔ ان کے بقول یہ ایک واقعہ صدر ٹرمپ کی نفسیات اور سیاست کو سمجھنے کے لیے کئی حوالوں سے خاطر خواہ انڈرسٹینڈنگ فراہم کرتا ہے۔ عوام سے کیے گئے وعدوں اور امریکہ فرسٹ کے نظریے کے تحت ٹرمپ ہر وہ قدم اٹھانے کو تیار ہے جس سے اس کے دعوے درست ثابت ہو اور عوامی پذیرائی میں اضافہ ہو۔ لیکن اجمل جامی کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سروکار؟ ہمارا سردرد تو ہماری اندرونی سیاست ہے، جس میں تحریک انصاف کی باہر بیٹھی قیادت سر توڑ کوشش کر رہی تھی کہ فوجی قیادت مخالف ٹویٹس اور خطوط کے بعد امریکی وزیر خارجہ یا صدر ان کے حق میں آواز اٹھائیں، لیکن اس بابت کچھ کہنے کی بجائے ٹرمپ پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ ریاستوں کے تعلقات محض انفرادی پسند ناپسند کی بنیاد پر نہیں بلکہ ریاستوں کے مجموعی مفادات کے تابع ہی آگے بڑھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کو کپتان کے حق میں لکھے گئے خط کے جواب میں تاحال کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی بخوبی جانتے ہوں گے کہ اس وقت ان کے خفیہ ادارے پاکستانی اداروں کے ساتھ مل کر کس مشن میں مصروف ہیں اور اس مشن کا ان کے وعدوں اور دعووں سے تعلق کس قدر گہرا ہے۔ لیکن اجمل جامی سوال کرتے ہیں کہ کیا صدر ٹرمپ کی جانب سے ادا کیا گیا شکریہ کافی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب نفی میں ہے۔ پاک امریکی تعلقات ایسے معاملات میں اکثر کچھ لو اور کچھ دو نوعیت کے رہے ہیں۔ سرکار البتہ اس واقعے کے بعد امریکی اسلحے کی واپسی کے اعلان پر امریکہ سے تگڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے، جس کے لیے اسٹریٹجک تعاون کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ رہ گئی تحریک انصاف کی کوششیں تو وہ باہر سے بھی جاری رہیں گی اور اندر سے بھی۔
इसके लिए असल इम्तहान मौलाना का है। मौलाना अगर ग्रैंड अपोजिशन की ट्रेन का इंजन बनते हैं तो सरकार के लिए सूरत हाल परेशान कुन साबित होगी। तादाम तहरीर मौलाना के विचार बतलाते हैं कि वो वक्त से पहले किसी बड़े एडवेंचर के मूड में नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।